سامنے والا دیکھنے والا کہے کہ یہ اتنا گڑ گڑا رہا ہے، بچہ اتنا رو رہا ہے، کیوں اس کی ضد پوری نہیں کر رہے ہو؟ یار ایک آئس کریم لے کے دلا دو، آپ کہو تو میں دلا دیتا ہوں. تو والد کیا کہے گا کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس بچے کو اس وقت بخار ہے، اسے کس وقت کیا دینا ہے وہ مجھے پتا ہے. ٹھیک. تو جب ایک والد ہو کر پتا ہے کہ کس وقت کس بچے کو کیا دینا ہے، تو کیا اس رب العالمین کو نہیں پتا کہ میرے بندے کو کس وقت کیا دینا ہے؟ اور یہ تو دیکھیں ایک پہلو ہے. دوسرا یہ کہ ہم دعا مانگنے میں کیا دعا کے آداب کو پورا کرتے ہیں. دعا کے آداب بھی ہیں باقاعدہ. تو اب دعا کے آداب ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا تو مانگ رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے ہمارا. تو یہ دنیاوی بارگاہ توڑی ہے کہ آپ کی ظاہری صورت دیکھی جائے گی. یہاں تو اللہ تبارک و تعالی تو علیم بذات الصدور ہے، آپ کے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے. تو دعا کے آداب کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور شکوہ و شکایت ہرگز زبان پہ نہ لایا جائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں دی ہیں، انسان اگر ان کو سامنے رکھے تو شکوہ و شکایت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو جواب دیا مرحبا، لیکن میں جس جہت کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جب وسیلہ پیش کیا، مثال کے طور پہ میں نے کسی کام کے بارے میں وسیلہ اختیار کیا میں نے، اور وہ کام نہیں ہوا، تو اب میں جو ہوں نا وسیلے سے بدزن ہو رہا ہوں کہ یار یہ مزیدار چیز نہیں ہے، پہنچی ہوئی وسیلہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا کامل وسیلہ نہیں ہے، وسیلے سے بدزن ہو رہا ہوں میں. تو اور کہتے ہیں کہ پھر یہ ان میں اختیار ہوتا تو یہ ہو جاتا اگر یہ کچھ کر سکتے. اصل تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو اختیار ہے، لیکن اللہ کی عطا سے. ٹھیک ہے. اللہ کی عطا سے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. بغیر عطا کے یہ عقیدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم وسیلہ ان بزرگ کا پیش کرتے ہیں، اب اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وسیلہ جو ہے وہ قابل نہیں ہے، بلکہ اگر یہ وسوسہ آئے تو پھر اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا معاذ اللہ کوئی اللہ کے بارے میں یہ گمان کرے گا کہ اللہ میری اس حاجت کو پورا نہیں کر سکتا؟ ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، ہر کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تمام حاجات پوری کر سکتا ہے. لیکن وہی کہ ایسے وقت اگر کوئی یہ وسوسہ لے کر آئے تو اپنے ایمان سے ہی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا کہ معاذ اللہ اللہ میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا. تو جس طرح وہاں پر ذہن میں یہی ہوگا کہ بھئی میری یا تو خطا ہے یا میرے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے، تو یہی اب وسیلے کے ساتھ بھی جو دعا کی تو اب ضروری نہیں کہ وہ دعا جو ہے بہر صورت ہی قبول ہو. وہاں بھی یہی دو پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ میرے اپنے وسیلہ پیش کرنے میں دعا کرنے کے اندر میرا جو ہے وہ انداز درست نہیں تھا، اس میں آداب کی رعایت نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ میرے حق میں وہ بہتر نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اس دعا کو پورا نہیں کیا گیا. تو دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے وسیلے سے بدزن ہو جانا یہ غلط ہے. اس کو دنیاوی میں لے لے کہ باپ بیٹا جو ہے وہ باپ سے اسی خواہش کے پورا نہ کرنے پہ بدزن ہو جائے اور باپ سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا تو کوئی کیا کہے گا. ٹھیک ہے. یعنی دعا کے جو مطلق طور پہ جو اس کے وہ آئے ہیں کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اس سے بہتر دے دیا جاتا ہے، تو وہی سارے اصول جو ہیں یہاں بھی جو ہے وہ لاگو ہوں گے اور انہی کی رعایت ہمیں کرنی چاہیے. ایک کال ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی میں رابعہ عطاریہ ہند کے شہر موڑاسا سے عرض کر رہی ہوں. آج کا موضوع ہے وسیلہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں کس نے وسیلہ مانگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے کس نے وسیلہ اختیار کیا؟ سب سے پہلے تو نہیں، لیکن جو معلومات میں یا روایات کے اندر آتا ہے تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ انسانوں میں سب سے پہلے ہمارے جو ہے وہ جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی لغزش کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی. اور دیکھیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وسیلہ مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود حضور کا وسیلہ، کہ حضور وسیلہ اور کس سے؟ فرماتے ہیں احادیث طیبہ کے اندر، شرح السنہ کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے قبل فقراء مہاجرین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کیا. دادا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی تو ہر جو ہے وہ دعا ہی قبول ہے، اور آپ کے وسیلے سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. لیکن آپ نے بھی یہ درس دیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے. تو آپ اپنے فقراء کہ فقراء مہاجرین کا حضور سے بڑھ کر درجہ تھوڑی تھا, ظاہر سی بات حضور کے صدقے میں تو درجہ بھی لوگ حضور کے صدقے میں ہے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کیا کرتے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں وسیلے کی برکات عطا فرمائے. منیم بھائی اور عرفان بھائی کی طرف بھی بڑھتے ہیں, ان کو بھی. منیم بھائی کہ وسیلہ جو ہے, وسیلہ ہم اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وسیلہ جو ہے یہ اسلام میں بہت اہم چیز ہے. سارے اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں, لیکن وسیلہ پکڑنا قبر میں بھی حشر میں بھی ہر جگہ ضروری ہے. آقا علیہ السلام کے نام پر موت ہو, قبر میں بھی آقا علیہ السلام کے نام سے ہمیں نجات ملے, کل بروز قیامت بھی آقا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے. یعنی وسیلہ پکڑنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. دنیا میں بھی اس نے کام آنا ہے اور آخرت میں بھی وسیلے نے کام آنا ہے. اس کے حوالے سے اب حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ عطا فرمائے, براہ راست عطا فرمائے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, علی کل شیء قدیر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بھی کچھ قانون ہیں, کچھ رولز ہیں. تو اس میں سے بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے, نیک بندوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے, گناہ گار بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے. تو نیک بندوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل بروز قیامت جو ہے دوزخی لائن میں کھڑے ہوں گے اور وہاں سے ایک جنتی کا گزر ہوگا. تو دوزخیوں میں سے کوئی یہ کہے گا کہ بھائی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا. ہر بندہ کچھ نہ کچھ یاد دلائے گا. تو جنتی خدمت یاد دلائے گا, اپنی خدمت یاد دلائے گا. تو جنتی جو ہے ان کی سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کے صدقے اس کو بخش دے گا. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے, یعنی بخشنے والی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کے وسیلے سے جو ہے اس دوزخی کو بخش رہا ہے. تو لہذا وسیلہ جو ہے یہ لازمی ہے, ضروری ہے. یعنی وسیلے کے بغیر جو ہے یعنی کوئی بھی کام ہمارا نہیں ہو سکتا. وسیلہ مانگنا لازمی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نیک بندوں کا وسیلہ اگر اختیار کیا جائے تو وہ دعا جو ہے مقبولیت کے بھی زیادہ قریب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ رب کائنات سے تو جیسے چاہیں مانگے, یعنی بغیر وسیلے کے مانگے تو بھی عطا فرمائے گا, وسیلے سے مانگے تو بھی اختیار فرمائے گا, عطا فرمائے گا. ویسے ادارتی اعتبار سے, کیونکہ آپ بھی کسی ادارے سے وابستہ ہیں, میں بھی, اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی کسی نہ کسی ادارے سے یعنی کاروبار سے وابستہ ہیں, تو وہ بھی ایک ادارہ ہی ہے تو وابستہ ہیں. اداروں میں ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کوئی بریچ کراس کرتے ہیں, ادارے میں ایک سسٹم بنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے پہلے اس کے پاس جانا ہے, پھر اس کے پاس جانا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چل رہے ہوتے ہیں, ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. تو آپ اگر بریچ کراس کرتے ہیں تو کام تو آپ کا ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات اس کی لذت یا اس کی جو ایک انتظامی امور کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو کیا ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ڈائریکٹ مانگتے ہیں بے شک ملتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے والی ہے, اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے, لیکن جب ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس بریج کو استعمال کر رہے ہیں جو بریج بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کو یوز کیا جائے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ وسیلہ اختیار ہی کیا جائے. بغیر وسیلے کے بھی مانگنا بہرحال جائز ہے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا بھی اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا. لیکن اصل یہ کہ وسیلہ مانگتے کیوں ہیں اس پر تھوڑا سا غور کر لیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم جانے کے لائق اور قابل ہیں. اللہ اللہ, اصل تو یہ بات ہے نا, سے دعا مانگو جس سے گناہ نہ کیا, جس سے گناہ نہ کیا ہے اس زبان سے. تو حال تو یہاں یہ ہے کہ بندہ مانگے تو وہاں جہاں پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ الزامات نہ ہوں. یہاں تو الزامات تو بلکہ الزام تو ہوتا ہے کہ وہ سچ یا جھوٹا ثابت ہو. یہاں تو یقینی طور پر ہم گناہ گار ہیں, مجرم ہیں. مجرم, تو اب مجرم کا جا کر مجرم تو اپنی معافی مانگ لے, یہ بڑی بات ہے. یہاں پر تو معافی تو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں, اس کے علاوہ اور چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں, انعامات کا جو ہے وہ تقاضا ہوتا ہے. حالانکہ در حقیقت اولاً تو اسی لیے کہا گیا کہ جب دعا مانگے تو پہلے بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے, اس کے بعد کچھ رب سے مانگے. سب پہلے جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگے, بخشش کا طلبگار ہو. تو اب یہاں پر تو ہم مجرم ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمان ہے, رحیم ہے, وہ ویسے بھی معاف کرنے والا ہے. لیکن ایک ڈھارس سی بن جاتی ہے, کسی اللہ والے کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے بندہ رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں نا کہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیفہ قرار دیا, اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. اپنے دستے قدرت سے جو ہے تخلیق فرمایا اور جو ہے ملائکہ کے اوپر آپ کی فضیلت کو ثابت کیا. لیکن اس کے باوجود آپ کی جب قبولیت دعا کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کام آیا.
تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم کوئی بھی دعا مانگنے جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جاتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بالکل عطا فرماتا ہے اور فرما سکتا بھی ہے. اس کو وسیلے کی اسے حاجت نہیں، وسیلے کی ہمیں حاجت ہے کہ ہم جو ہے وہ گناہ گار ہیں، ہم اس بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں ہیں، تو ہم انبیاء اور اولیاء کے دامن میں چھپتے چھپاتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ مولا ان اللہ والوں کے یہ تیری بارگاہ میں مقرب بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری جو ہے وہ حاجت روائی فرما. حضرت ایک میں واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ خلیفہ منصور جو ہے وہ عباسی خلیفہ تھا، حضرت امام مالک کے دور کے اندر مدینہ منورہ حاضر ہوا حج کے بعد، اور پھر مدینہ منورہ میں امام مالک مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. تو پوچھنے لگا کہ یا امام، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے دعا کروں؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا تم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیوں منہ پھیرتے ہو جو تمہارا اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کی حیات ظاہری کے اندر یہ حکم دیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ کہ اگر ظلم کر لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس وقت آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی طرف آنے کا حکم دیا تو آج بھی آپ کے پاس ہی جاؤ. اللہ اللہ. جب یہی سوال میں آپ سے کرنے والا تھا ابھی کہ یہ جو جتنی بھی اس وقت تک کی ہم نے گفتگو کی ہے وسیلے کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ اعمال کی نسبت افراد جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، یہ زیادہ مؤثر وسیلہ ہیں، زیادہ مؤثر ترین وسیلہ ہیں. تو اب ان کی زندگی میں تو ٹھیک ہے جی، ان کی یہ حیات ہیں تو ان کے پاس جا کر دعا کرا لینا، ان سے توسل کر لینا، لیکن اگر ان کا وصال ہو گیا، یہ اپنی مزارات میں چلے گئے، اپنی قبور میں چلے گئے، تو اب بھی ان کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اب وہ بات، یہ وسیلے کا ٹاپک ایسا ہے کہ اگر اس سے ہم آگے کی طرف جائیں تو ایک طرف استمداد کی طرف جائیں گے، دوسری طرف جائیں تو پھر حیات کی طرف جائیں گے. تو بات تو یہ کہ حیات اب بھی ہم مان رہے ہیں، ہم نے کب جو ہے وہ ممات مانی، ہم نے کب جو ہے وہ موت والا جو ہے وہ انہیں مانا، یعنی انتقال ہوا، ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہو گئے. آنے واحد کے لیے کلو نفس ذائقۃ الموت والا معاملہ ہوا، لیکن ابھی بھی وہ اپنی قبروں کے اندر حیات کے ساتھ متصف ہے، وصال ظاہری ہوا ہے. تو اب بھی ان سے وسیلہ مانگنے میں حرج نہیں. ایک تو یہ پہلو، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں وسیلہ، توسل، استمداد یہ ساری چیزیں ہیں ہی روحانی. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت، نبوت وہ تو باقی ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہوا. تو وہ جس طرح اس میں کوئی کلام ہی نہیں، تو وہ تو زندگی میں بھی تھی، حیات ظاہری میں بھی اور حیات ظاہری کے بعد بھی. اللہ تبارک، ہم نے بات کی نیک بندے، مقرب بندے، تو کیا وہ نیک اور مقرب بندے اب نہیں رہے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں، اب بھی ہیں وہ، بالکل تا قیامت رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. تو ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ مقرب ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو جس طرح وہ مقرب زندگی میں تھے آج بھی ہیں، بلکہ اس وقت تو کچھ دنیاوی معاملات کی وجہ سے کچھ چیزیں تھیں، اب تو وہ پردے بھی آپ کے اٹھا لیے گئے، اور تصرف، اور جو ہے وہ تصرف بڑھ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو تھا وہ اور زیادہ نصیب ہو گیا آپ کو. تو اب بھی وہ مقرب ہیں، تو بالکل اس وقت بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے. اور آیت مبارکہ جو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، اس آیت مبارکہ میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ زندگی میں آؤ یا زندگی کے بعد آؤ. قرآن کریم کی آیات میں جو احکامات دیے گئے، قرآن کی یہ خصوصیت بیان کی گئی نا کہ تا قیامت تک کے لیے ہیں اس کے احکامات. توریت اور انجیل کے، توریت کے تھے انجیل تک، انجیل کے ہوئے قرآن کے آنے تک، لیکن قرآن کے تا قیامت. تو اب اس آیت کے اوپر عمل کیسے ہوگا حضور کی حیات ظاہری کے بعد؟ اب بھی اسی طریقے سے عمل ہوگا کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، آج بھی گناہوں کی معافی کے لیے، استغفار کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضور کے وسیلے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اور مہروز بھائی، یہ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا بھی طریقہ رہا ہے نا، معمول رہا ہے ان کا، بالکل معمول رہا ہے. سنن دارمی کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد لوگ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کی
کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، ہمارے جانور جو ہے وہ کمزور ہو گئے اور کھانے پینے کی چیزیں شارٹ ہو گئی ہے، سبزہ ختم ہو گیا ہے، قحط سالی کا سما ہے، آپ کچھ کرم فرمائیے کہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک طریقہ بتا دیتی ہوں، عمل تم کر لو۔ گویا حجرہ عائشہ یعنی جس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، اس مزار اقدس اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے اس میں کوئی ایسا ہول کر دو، کوئی سوراخ کر دو کہ جس سے بادل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر اقدس کی زیارت کر لے، پھر دیکھو کہ وہ کیسا جھوم جھوم کر برستا ہے۔ گویا صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے ایسا ہی کیا کہ اس حجرہ اقدس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا گیا کہ جس سے بادل اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے درمیان جو پردے تھے وہ ہٹ گئے۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر می برسا، اور ایسا برسا کہ اتنا سبزہ ہوا کہ جانور جو ہے وہ کھا کھا کر گویا موٹے فربا ہو گئے، ان میں اتنی چربی آ گئی کہ راوی لکھتے ہیں اجناس کی اور غلے کی کثرت ہوئی، اور جانوروں نے جب وہ کھایا، اونٹوں کے بارے میں آتا ہے، بکریوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم پر اتنا گوشت اور چربی بڑھ گئی کہ گویا لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چربی کی فراوانی سے پھٹ جائے۔ عام الفتق کا نام اسے دیا گیا، اس سال کا نام عام الفتق کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھٹنے والا سال، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور پھٹ جائیں۔ گوشت کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے، وسیلے کی برکتیں چل رہی۔ یہ تو دیکھیں بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ میں نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبیوں میں سے، سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کے ساتھ نماز استسقاء کے واسطے نکلے۔ بارش کی چونکہ بات آئی تو استسقاء یعنی بارش کی دعا کے لیے نکلے، تو فرمایا کہ ناگہاں نبی علیہ السلام کی نے ایک چیونٹی کو دیکھا، وہ اپنے بعض پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، بعض پاؤں یعنی 4-5 جو اس کے پاؤں، تو کچھ ٹانگیں اس نے اس کی اپنی آسمان کی طرف اس کے بھی بعض اس نے جو ہے وہ اپنے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہی ہے۔ اور کیا دعا کر رہی ہے؟ الہی ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تیرے رزق سے بے نیاز نہیں، پس ہم کو بنی آدم کے گناہوں کے سبب سے ہلاک نہ کر۔ وہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ نے اس چونٹی کو دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ واپس چلو، اللہ تبارک و تعالی نے اس چونٹی کے سبب سے جو ہے وہ تمہارے لیے دعا قبول فرمائی۔ ایک چونٹی اللہ تبارک و تعالی کی اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کی دعا جب وسیلہ بن سکتی ہے بقیہ سب مخلوق کے لیے، تو اندازہ کیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے مقبول نیک بندے ہیں، اشرف المخلوقات میں سے، اور اس میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، تو وہ کیوں کر وسیلہ نہیں بن سکتے، اور ان کی دعائیں ہمارے لیے کیوں کر کارگر نہیں ہو سکتی؟ سبحان اللہ، ان کی برکتیں بھی ملیں گی۔ صاحب 2 کالز ہیں آپ کے لیے بتایا جا رہا ہے، وہ لے لیں تو پھر آپ کو رخصت کر دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صدقے اور وسیلے میں کیا فرق ہے؟ جب دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے دعا قبول کر لے یا ان کے وسیلے سے دعا کر لے، تو یہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ سے مانگنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا وسیلے سے مانگنا؟ تو یہ دونوں لفظ صدقہ اور وسیلہ یوز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، دوسری کال بھی دے دیں، پھر ایک ساتھ جواب لے لیتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ کفن میں سے 4 میٹر کپڑا بچ گیا ہے، اس کو دوبارہ کسی فوج شدگار کو دے سکتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے صدقہ اور وسیلہ۔ صدقہ اور وسیلہ مترادفات میں ہی آتے ہیں، یعنی یا اللہ فلاں کے صدقے میں عطا فرما، فلاں کے وسیلے، ایک ہی معنوں میں، ایک ہی مفہوم میں، ایک ہی معنوں کے اندر، کہتے ہیں کالا سیاہ، کالا سیاہ کہتے ہیں نا، دونوں کا ایک ہی جو ہے وہ معنی ہے، وہ کالے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ کفن کا کپڑا بچ گیا، کفن کا کپڑا بچ گیا، تو اب دیکھیں اگر تو مرحوم کے مال میں سے، میت کے ترکے میں سے لیا گیا تھا، تو ایسی صورت کے اندر تو اب اسے بیچ کر دوبارہ وہ ترکے میں ہی شامل کی جائے گی اس کی رقم، یا اگر تمام ورثاء بالغ ہیں اور وہ سارے بخوشی اجازت دیں تو پھر کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر ترکے میں سے نہیں لیا گیا تو عموماً کوئی ایک فرد اپنی جیب سے جو ہے وہ کفن کا انتظام کر دیتا ہے، تو اب جس نے کفن کا انتظام کیا وہی اس کا مالک ہے، اب وہ کفن جو ہے وہ چاہے تو کسی اور کو بھی بقیہ کفن کا کپڑا دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھ سے ایک سوال یہ ہے کہ
درود ابراہیم جو ہے، درود ابراہیمی میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، تو یہ بھی وسیلہ ہے کیا؟ یعنی یوں دعا ہے نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اب یہاں پر گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح مولا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اسی طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرما. تو گویا کہ ایک طریقے سے ان کا وسیلہ ہے، یعنی ان کے اوپر جو رحمتوں کا نزول ہوا اس کو وسیلہ بندہ جو ہے وہ بنا رہا ہے کہ ان کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پر بھی جو ہے وہ درود پاک نازل فرما، اور بالکل نماز کے اندر جو ہے وہ بندہ بنا رہا ہے. تو بالکل وسیلہ مانگنا جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ثابت، اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور پھر استعانت کی جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں، جی جیسے آپ نے بھی کہا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اب نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. کس کی مدد چاہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد سے بے نیاز ہے، اس کو کس چیز کی مدد کی حاجت ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں مدد. ہمیں ہے نا کہ ہم ان دو چیزوں کے ذریعے سے گویا جنت میں جانے کے لیے جو ہے وہ ان دو چیزوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں. نماز جو ہے تو فعل ہے نا، تو یہ تو فاعل کا محتاج بھی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ مفضول ہوا اس کی نسبت. جی بالکل، کہ یعنی اللہ کا جو بندے ہیں ان کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ صبر اور نماز تو کوئی کرے گا جی تو ہوں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں مقرب ہیں، وہ تو بہرحال ہر صورت کے اندر مقرب ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ شروع میں کہ بزرگان نے بڑی پیاری بات فرمائی نا کہ عمل مقبول ہو، یعنی نماز کے ذریعے سے مدد چاہی کسی نے، معلوم نہیں کہ عمل مقبول ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، عمل مقبول ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے بارے میں تو پتہ ہی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو حتمی طور پر قطعی یقینی طور پر پتہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اور دیگر اولیاء اللہ کے بارے میں اگرچہ ظنی طور پر ہے، لیکن وہ بھی ایسا ظن ہے کہ جس کے اوپر بڑا اعتماد ہے، غالب گمان کی کیفیت ہے، اور وہ باتیں ان کی جو ہے وہ واضح بھی ہیں. تو اس لیے ان کی سے وسیلہ مانگنا بہرحال جو ہے وہ اعمال سے اور مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے شروع سے نبی کریم علیہ، بلکہ اگر انبیاء سابقین کی جو بات کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا جی، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک، اور پھر آج تک صحابہ سے لے کے آج دیکھنا نا کہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر تو ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلے سے ہی جو ہے وہ جنگوں میں دعا مانگا کرتے تھے اور انہیں فتح ملا کرتی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پہ مزید بھی کلام جاری رہے گا. مفتی آپ 10 بجے تک رک رہے ہیں، چلیں. تو ابھی مدنی گلدستہ ہے احوال آخرت. ہمارے رکن شورا حاجی ابو البیان اظہر اتاری مدظلہ العالی مدنی گلدستہ ریکارڈ کرایا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین میں ایک دفعہ پھر توجہ دلاؤں گا کہ جب آپ یوز ٹو ہو جاتے نا، یعنی گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوگا ایسا کہ توجہ ہٹ جاتی ہے. چل تو رہا ہے لیکن کیا کہا جا رہا ہے یہ کانوں میں تو جا رہا ہے لیکن دل اور دماغ میں نہیں پہنچ رہا. تو یہ مدنی گلدستہ ہے، دل کے کانوں سے دیکھیے، دل کے کانوں سے سنیے اور سر کی آنکھوں سے اسے دیکھ بھی لیجیے. اللہ رب العزت کرے کہ ہمارے لیے نصیحت، عبرت، ترغیب و ترہیب کا باعث بنے، اور آخرت کے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں کچھ سیکھنے کو ہمیں اس سے مل جائے اور ہم سیکھ پائیں اور اپنے عمل میں بہتری لا پائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے احوال آخرت، کیونکہ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے.
احوال آخرت قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں جو بیان کیے گئے، اس میں ہمارے بزرگوں نے اس کے تحت یہ فرمایا ہے کہ یہ آخرت کا احوال بیان کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی سمجھ کر اس کی لذتوں میں کھو نہ جائیں۔ احوال آخرت بیان کر کے ہمیں بتا دیے گئے کہ نیکوں کے ساتھ یوں ہوگا، گناہ گاروں کے ساتھ یوں ہوگا۔ موت آئے گی، سب کو مرنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جب ملک الموت کو بھی موت آ جائے، اس دن اللہ جبار و قہار فرمائے گا کس کی بادشاہی ہے، کوئی نہیں بولے گا تو پھر خود ہی وہ فرمائے گا کہ آج اللہ واحد کی بادشاہی ہے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب میدان محشر میں لوگ اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے، تو کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت بڑا سخت ہے۔ قبروں سے نکلنے والے سب ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور پھر ایک جگہ پر 70 سال کی مقدار میں ٹھہرے رہیں گے۔ انتظار چند گھڑیوں کا بھی کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اندازہ کرے سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی طرح دہک جائے گی۔ قبروں سے جب لوگ نکلیں گے تو 70 سال کی مقدار ٹھہرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی طرف نگاہ نہ فرمائے گا اور نہ ہی تمہارا کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ یہ روایت کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اس وقت تم یعنی عوام اتنا رو گے کہ تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم خون کے آنسو بہاؤ گے، پھر تم اپنے پسینے میں غرق ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے جسموں سے پسینہ نکلے گا یہاں تک کہ بعض کو لگام کی طرح منہ کو بھر دے گا، بعض کو تو ٹھوڑی تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا۔ اس کے بعد تم فریاد کرو گے، ہے کوئی جو ہمارا سفارشی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جائے کہ وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ پھر تم خود ہی کہو گے کہ اس کام کا زیادہ حقدار ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہو سکتے ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ وہ فرمائیں گے میں اس کا حل نہیں ہوں۔ اسی طرح ہر نبی کے پاس حاضری دیں گے، وہ جس نبی کے پاس جائیں گے وہ سب انکار کر دیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چل پڑوں گا، یہاں تک کہ ایک مقام کا ذکر کر کے آپ نے ارشاد فرمایا مقام اللحظ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اللحظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عرش کے سامنے ایک جگہ ہے، اس کے بعد ایک فرشتہ آ کر مجھے اٹھا کر کہے گا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میں کہوں گا ہاں۔ اس وقت میرا رب مجھ سے کہے گا کہ تم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہوں گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا یا رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ شفاعت قبول ہوگی، ان سب کا فیصلہ فرما دے۔ اب یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو میدان محشر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ سنیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج اسی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے، شریعت کا مذاق اڑا کے، گناہوں کی لذتوں میں ڈوب کر ہم کہیں ان کو ناراض تو نہیں کر رہے، اور وہ رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہاری شفاعت قبول کر لی، تو میں ابھی ان کا فیصلہ فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر میں وہاں سے لوٹ کر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہم اسی حالت میں ہوں گے، آسمان سے ایک سخت آواز سنائی دے گی۔ اس وقت آسمان دنیا والے اتریں گے، ان کی تعداد زمین کے انسانوں اور جنوں سے دوگنا ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب ہوں گے تو زمین چمک اٹھے گی، پھر وہ ہر ایک صف بستہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، اور ہم انہیں کہیں گے کیا تم میں ہمارا رب ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔
پھر اسی طرح ہر آسمان والے اسی دگنی تعداد میں اترتے رہیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی جبار و قہار کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. حالانکہ اب صرف 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. ان کے قدم نچلی زمین کی جڑوں میں اور تمام زمینیں اور تمام آسمان ان کی جھولی میں ہیں اور عرش الہی ان کے کاندھوں پر ہے. ان کی گرجدار آواز یہ تسبیح ہے اللہ سبوح و قدوس، اللہ پاک ہے، عزت و جبروت کا مالک. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، ملک کا مالک ہے، پاک ہے، زندہ ہے، اس پر موت نہیں، پاک ہے. اللہ مخلوق کو مارتا ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوتی. سبوح و قدوس ہے، پاک ہے. اللہ ہمارا رب اعلیٰ ہے، وہ ملائکہ روح کا رب ہے. یعنی یہ تسبیح حاملین عرش پڑھتے ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا کہ اے انسانوں، اے جنوں، میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا میں تمہارے اقوال سنتا رہا ہوں، تمہارے اعمال دیکھتا رہا ہوں، اور لو یہ تمہارا اعمال نامہ، چپ ہو کر سنو، یہ تمہارے سامنے پڑے جائیں گے. جو ان میں بھلائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، جس سے برائی ہے تو وہ صرف خود اپنے آپ کو ملامت کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو لانے کا حکم فرمائے گا. اس حکم پر ایک بڑی گردن نمودار ہوگی جو نہایت تاریک ہوگی. یا میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نامے کھولے گا، جب اس دن اعمال نامہ پڑھنے کو کہا جائے گا، جب اس دن اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، کسی کا الٹے ہاتھ میں. ہم کیسے اعمال تیار کر رہے ہیں، ہم کیسی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ احوال آخرت ہمارے سامنے حدیث مبارکہ میں، آیات قرآنیہ میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کی فکر کریں. کسی خطرے سے آگاہ کر دیا جائے تو سمجھدار ہوتا ہے وہی جو اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آخرت ہماری اچھی ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. اللہ رب العزت ہمارے دین و دنیا کے احوال کو اچھا فرمائے، ستھرا فرمائے، اور ہمیں کامیابی و کامرانی سے مستفیض فرمائے، یہ ہمارا مقدر بنائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کی کالز لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل مبلغین کی طرف بھی بڑھنا ہے، سلسلے کو آگے لے کر بھی چلنا ہے. اور ہمیں انشاءاللہ 10 بجے آج جو ہے تو مدنی مذاکرے کے دلچسپ سوالات جو ہوتے ہیں ہمارے رکن شورا حاجی اماد مدنی مدظ اللہ العالی سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی میرا نام محمد غلام جیلانی ہے، میں ہند سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیں. مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے، مزید کال دیجیے. میں محمد عبد البارک ہند کے شہر ہاورا ٹکیا پاڑا سے، مجھے یہ کلام سنا دے. پھر کے گلی گلی توا تھوک تب کی کھا، یہ میں اپنی لیول پڑھ گیا ہوں، جیسے سلمان بھائی پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش بھی نوٹ کر لی گئی ہے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے عمر بھائی کچھ نہ کچھ فرمائش پوری کریں گے. آگے بڑھیے. میں محمد طاہر اتاری سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. برائے مہربانی نعت خوان حضرات سے درخواست ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے، عرفان بھائی اور عمر بھائی دونوں ہی سنا دیجیے گا، کیونکہ حضرات سے انہوں نے جو فرمائش کی ہے. ویسے ہمارے اسلام بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اسلام بھائی کہیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. مزید کال دیجیے. میں احمد مومن اتاری مدینہ پور دنیا پور سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ. ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں عمر بھائی کی طرف. اور آپ نے جو فرمائشیں کی ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اشعار شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی عمر بھائی.
مدینہ آنے والا ہے، 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 ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مبارک ہو مبارک جب مدینہ شریف جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، سواری میں ہوتے ہیں، اور یہ بورڈ آتے ہیں، مائل اسٹون جو ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب کتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، تو جیسے جیسے یہ بورڈ قریب آ رہے ہوتے ہیں تو شوق و محبت اور خوف و الفت کی ایک ملی جلی سی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کبھی یہ خیال ہو رہا آتا ہے، خوشی یہ ہو رہی ہوگی زائرین کو کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کہ جہاں سے جو ہے ہم اپنے گناہ بخشوانے جن کو وسیلہ بنانا ہے، اور کبھی یہ ڈر اور یہ خوف ہوتا ہوگا کہ میرا گندا وجود اور میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا، تو پھر مدینے چلا. تو یہ ساری کیفیات ہوتی ہے، اور یہ کلام جو ہے نا اس وقت جو لطف دیتا ہے مدینہ مدینہ، اور یہاں پہ بھی جب ہم سنے نا اور تصور وہاں چلا جائے تو کیا بات ہے عمر. سچی بات یہ ہے کہ مہروز بھائی جب یہ کلام شروع ہوا نا جی تو میرے دل کی کیفیت، میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا تھا کہ کاش کہ آپ کو بھی یہ زیارت نصیب ہو اور یہ سفر نصیب ہو، اس کلام کا لطف جو اس سفر میں ہے، اور بالخصوص جب مدینہ پاک میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، آپ کی روحانی کیفیت کیا ہوتی ہے جب مدینہ پاک کی وہ پرکیف پربہار فضائیں آپ کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹاتی ہے، تو جو لطف و سرور اس وقت بندہ محسوس کرتا ہے. اللہ مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی اسلامی بھائی، چاہے وہ کیمرہ مین، ٹیکنیشین یا ہمارے MCR PCR میں موجود ہیں، سب کو یہ سفر نصیب فرمائے اور یہ برکتیں نصیب فرمائے. مدینہ آنے والا ہے، مدینہ
بیان فرمایا اور تفصیلاً آپ نے بیان فرمایا. پھر فرمایا کہ قرآن
حیات ظاہری میں بھی وسیلہ اختیار کیا گیا، اور پھر حیات ظاہری کے بعد جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر بھی وسیلہ اختیار کیا جا سکتا۔ اور نمبر 4 بیان کیا کہ بزرگوں کے تبرکات سے وسیلہ پکڑنا۔ اب قرآن مقدس میں توسل کے حوالے سے مختلف مقامات پر یہ 4 چیزوں کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ اکھیارے ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے زندہ نبی کے تبرکات کا وسیلہ۔ اور اس سے پہلے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ اس محبوب کے توسل سے کفار پر فتح مانگتے تھے۔ اور پھر آگے مزید فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اکبر۔ فرمایا اے محبوب ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر عذاب نہیں بھیج سکتے۔ آپ جس قوم میں موجود ہیں غیرت خدا بندی کیسے گوارا کر سکتی ہے ہم اس قوم میں جس میں آپ مبعوث ہوئے، جس میں آپ تشریف فرما ہے، ہم عذاب بھیجیں۔ پھر فرمایا لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اگر مکہ سے یہ مسلمان نکل جاتے تو ہم کفار مکہ کو عذاب دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے مختلف مقامات پر اللہ کریم نے توسل کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ قرآنی آیات و احادیث اس حوالے سے کثرت سے ملتی ہیں۔ ایاز میں آپ کی طرف آؤں گا، ہم آج جو وسیلے پہ گفتگو کر رہے ہیں قرآنی آیات بھی پیش کی جا رہی ہیں، احادیث بھی پیش کی جا رہی ہیں وسیلے کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے حوالے سے، اس کی حقیقت کے حوالے سے، اور اس کی جو مختلف جہتیں ان حوالوں سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ وسیلے کا ذکر جو ہے متعدد قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں ذکر ہوتا ہے میروز بھائی اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور پھر صراط مستقیم کی دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ فتح پارہ 26 میں نبی پاک علیہ السلام کو بھی ارشاد فرمایا کہ وَيَهْدِيَكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اے حبیب آپ کو ہم نے صراط مستقیم کی راہ بتائی۔ اس دونوں آیات کے ضمن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانہ شمع رسالت نے بڑا باکمال نقطہ بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے واسطہ اللہ تک پہنچنا تو صرف حضور کا خاصہ ہے۔ بے واسطہ رب تعالیٰ کی ذات تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ حضور پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی ہیں چاہے وہ انبیاء رسول ہیں، وہ اگر رب کی ذات تک پہنچے ہیں تو حضور کے واسطے اور وسیلے سے پہنچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم 2 طرح کی ہے۔ ایک تو صراط مستقیم یہ ہے کہ اٹھو راستہ بھی موجود ہے، کوئی پیچ و خم بھی نہیں ہے، اس راستے تک بھی اس راستے سے ہوتے ہوئے مقصود اصلی تک پہنچ جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ راستہ بھی موجود ہے، اٹھیے لیکن بغیر واسطے کے مقصود اصلی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں کہ راستہ ہے لیکن مقصود تک بے واسطہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دیگر انبیاء اور تمام مخلوق اس کے اندر شامل ہے، اور وہ صراط مستقیم کہ جس میں کوئی پیچ و خم بھی نہیں اور اس پر چلتے ہوئے مقصود اصلی تک پہنچ گئے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا شان ہے۔ تو وَيَهْدِيَكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، اس میں صراط مستقیم وہ ہے کہ اے حبیب آپ اٹھیے، راستہ سیدھا موجود ہے، بغیر کسی واسطے کے آپ پہنچ جائیے، اس لیے کہ آپ کو توسل کی، وسیلے کی مجھ تک پہنچنے کی حاجت نہیں، لیکن مخلوق میں جتنے سارے موجود ہیں ان سب کو جو ہے وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کا وسیلہ موجود ہے۔ آپ کا وسیلہ ضروری ہے کہ جب وہ آپ کا وسیلہ لیں گے تو میری بارگاہ تک پہنچ سکیں گے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے محشر کے میدان سے متعلق ارشاد فرمایا انا صاحب شفاعت ولا فخر، کہ سب کی شفاعت جو ہوگی وہ میرے حضور ہوگی، اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ یعنی دیگر انبیاء کرام جو علیہ السلام ہے، جب لوگ ان کے پاس آئیں گے وہ بھی شفاعت دے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ کہیں گے آج میرے پاس نہیں، آج حضور کی بارگاہ میں جاؤ، آج ان کے ہاتھ میں شفاعت کا مجدہ ہے۔ تو جب سب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو اس سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بے واسطہ اگر رب تک پہنچنے والا کوئی ہے تو حضور کی ذات ہے، اور کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اگر رب تک پہنچتے ہیں تو حضور کے وسیلے سے پہنچتے ہیں، صراط مستقیم تک پہنچتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے پہنچتے ہیں۔ اور اسی سورہ فاتحہ کے اندر ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت پیارا نقطہ سورۃ الجنان کے اندر نقل فرمایا کہ نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہو اپنی کسی مشکل کے لیے، تو فرمایا اپنی عبادت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں یہی پیغام دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. پہلے عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے وہ مدد طلب کرنے کا ذکر کیا. اور ایک تیسری آیت مبارکہ بھی ہے جس کے اندر وسیلے کا ذکر موجود ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اچھا یہ جو آپ نے آیت پیش کی نا، دونوں سے صراط مستقیم کے حوالے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، تو صراط مستقیم جو ہے شریعت محمدیہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو ہے، صاحب الصلاۃ والسلام جو ہے، یہ تو خود وسیلہ نہیں بارگاہ الہی تک پہنچنے کا. بالکل یہ تو سب سے اعظم وسیلہ ہے، اس اعمال کے اعتبار سے سب سے اعظم وسیلہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ ہوگا وہ جتنا اس راستے پہ چلے گا اتنا قرب الہی پائے گا. جی. اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور 16 پارے کے اندر سورہ کہف چل رہی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور ایک دیوار جو یتیم بچوں کی دیوار ہے وہ گر رہی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ اس دیوار کو درست فرما دیتے ہیں. تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اور مفسرین نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دیکھیے کہ والدین کے صالح ہونا، باپ دادا کا صالح ہونا، یہ اولاد کے کس قدر کام آتا ہے کہ دو نبی علیہ السلام اس کام پر معمول کر دیے گئے کہ وہ اس دیوار کو درست کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی 8ویں پشت کے اندر جو والد تھے وہ نیک اور صالح تھے، تو ان کا وسیلہ کام آیا اور اولاد کو یہ فیض ملا کہ جو ان کی اس دیوار کے نیچے سونا اور جو بھی چیزیں دفن تھی، جو خزانہ ان کا دفن تھا، اس سے جب وہ نجات کی کیسی صورت تھی، اس کی حفاظت کا کیسے بندوبست کیا گیا، یہ وسیلہ تھا ان کی اولاد، ان کے باپ دادا کے نیک اور صالح ہونے کا. آبا و اجداد جو تھے وہ اولاد کے لیے وسیلہ بنایا بھی، تو والدین یا آبا و اجداد جو تھے وہ وسیلہ بنے اور ان کے ذریعے سے اس اولاد کو منفعت حاصل ہوئی، فائدہ حاصل ہوا. تو اسی طریقے سے جو اولاد ہے وہ بھی والدین کے لیے وسیلہ اور جو کامیابی اور کامرانی اور جو ہے ان کی شفاعت کا باعث بن جاتی ہے. جیسے وہ روایت نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ آپ قبرستان سے گزرے تو ایک شخص پہ جو ہے وہ عذاب ہو رہا تھا اور جب پھر دوبارہ گزر ہوا تو وہ عذاب اٹھ گیا. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس قبر کا حال مجھ پر ظاہر کیا جائے. تو جب قبر کا حال ظاہر ہوا تو اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو شخص تھا اس کا قبر پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ جب یہ شخص دنیا سے انتقال کیا اس نے تو اس کی بیوی امید سے تھی. آج اس کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی، اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی. آج اس کے بچے کو مکتب میں بھیجا گیا، مدرسے میں بھیجا گیا. جب استاد نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو میں زمین کے اندر اسے مبتلا عذاب کروں، اس لیے میں نے اس کا عذاب جو ہے وہ اولاد کی برکت سے یا اس کے وسیلے اور صدقے سے جو ہے والدین کو بھی راحت نصیب ہوئی ہے. اور اس میں میں ایک اور بات درج کرنا چاہوں گا مہروز بھائی کہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے وسیلے کی طرف بڑی زبردست رہنمائی فرمائی اور خود اس عمل کی طرف اشارہ فرمایا. ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے. جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ بنت اسد، تو نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے قبر انور، جب جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام قبر انور کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے لیٹ کر قبر انور کے اندر دعا فرمائی کہ اللہ میری ماں یعنی میری چچی جان کی قبر کو کشادہ فرما دے. اور کیا ارشاد فرمایا، لفظ دیکھیے، فرمایا بوسیلہ اپنے نبی کے اور سارے نبیوں کے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، اس لیے کہ تو ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. اب دیکھیے اس حدیث پاک میں خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنا وسیلہ اور دیگر انبیاء کرام کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا گیا. اللہ میری ماں یعنی میری چچی جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو کشادہ فرما. اللہ اکبر. اس حدیث پاک میں کیسی زبردست جب وسیلے کی مثال پیش کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وسیلہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ ایاز بھائی نے تفصیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہی فرما دیا، بتا دیا کہ کس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی. اب قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیا ہے مبارکہ پہلے بھی تلاوت کی گئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
اس آیہ مبارکہ پر کس طریقے سے عمل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد ایک عربی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر اقدس پر حاضر ہوا اور مزار اقدس کی خاک اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر انور سے یہ ندا آئی کہ جا تجھے بخش دیا گیا۔ امام عشق و محمد سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے تحت کئی اشعار لکھے۔ ایک دو اشعار ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تو یہ ہمارے لیے تو سمجھے کہ ایک راہ، یہ معمول رہا ہے امت کا نا، یہ معمول رہا ہے وسیلہ، اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہی نہیں بلکہ سابقہ امتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بھی وسیلہ اور صدقہ اور کسی کے توفیل دعا کرنا اور کسی کو اپنی دعاؤں میں بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا یہ معمول رہا ہے، پہلے بھی رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے وقت بھی رہا ہے، آپ کی حیات ظاہری کے وقت بھی رہا ہے اور آج بھی ہے، اور اس کی برکتیں بھی مسلمان الحمدللہ عز و جل پاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس میں ائمہ نے، فقہا نے، معین بھائی اور صالحین نے بارگاہ الہی میں وسیلہ اختیار کیا ہے اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ آپ سے میں دو باتیں پوچھوں گا معین بھائی، ایک تو یہ کہ ہمارے سلف و صالحین کا جو انداز تھا، فقہا کا جو انداز تھا وسیلے کا، وہ کیا تھا، انہیں کیا برکتیں ملی؟ دوسرا یہ کہ کن کن چیزوں سے مزید، اگر کوئی ایسے پہلو ہیں جو اس وقت ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکے، تو مزید کن کن چیزوں سے ہم وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں کیا معمول تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول یہ تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی اور آقا علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد بھی، یعنی آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد بھی آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تبرکات کا وسیلہ بھی دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ میرا جب مجھے جو ہے دفن کیا جائے تو آقا علیہ السلام کے قرب میں دفن کیا جائے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، حالانکہ حضرت عائشہ یہ اعلان کر چکی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما چکی تھی کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کر لی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا حضرت عائشہ کی طرف کہ جائیں اور ان سے پرمیشن لے کر کے آئیں کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے جو ہے آقا علیہ السلام کے قرب میں دفن کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ تو یہ اعلان فرما چکی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت عمر کو ترجیح دی۔ اب دونوں یہ جگہ جو تھی، یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا روزہ اقدس ہے، کیونکہ حجرہ عائشہ میں حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، تو اس لیے ان کی اجازت لی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر ہی دفن کیا گیا۔ اب ان دونوں کی خواہش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی یہ دلی خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے آقا علیہ السلام کی قبر منور کا قرب حاصل ہو جائے اور وہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی ظاہری وصال کے بعد بھی صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن قط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک خط دے کر کے بھیجا کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ جو یرموک کی طرف جنگ کرنے کے گئے تھے، وہاں پر ان کو فتح حاصل اور سلامتی کے لیے دعا کرنے کے لیے بھیجا ان کو۔ تو یہ خط لے کر جب باہر نکلے تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے آقا علیہ السلام کے روزے پر سلام کرنا تھا اور میں سلام کرنا بھول گیا ہوں، اور یہ واپس گئے۔ جب روزے اقدس پر گئے تو وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، حسنین کریمین بھی موجود تھے۔ تو وہاں پر جا کر انہوں نے سلام کیا اور ان سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسلام کو فتح عطا فرمائے، اسلام کو جو ہے فتح عطا فرمائے۔ تو حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے کا کیسا پیارا انداز تھا۔ آپ دونوں نے یوں دعا کی کہ مولا، جس نبی کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، ہم اس نبی کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ مولا اسلام کو فتح عطا فرما۔ اور
کا وسیلہ صرف ان کی ظاہری حیات میں دیا جاتا تھا، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا وسیلہ دیتے یہاں پر، حالانکہ ان کا وسیلہ انہوں نے نہیں دیا تو یہ شیطانی وسوسہ آ سکتا ہے۔ تو علماء نے لکھا اس حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ صرف آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی اور کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، صحابہ کرام صالحین کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اب ہم آقا علیہ السلام کا وسیلہ نہیں دیں گے، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کا عمل ثابت ہے، جیسا کہ یوسف سلیم بھائی نے بھی حدیث پاک بیان کی، آپ نے بھی فرمایا حضرت عثمان بن حنیف کے بارے میں کہ حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگی تھی۔ اسی طرح تبرکات کے ذریعے، یعنی جو آقا علیہ جن چیزوں کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہو جائے یا اللہ والوں سے جن چیزوں کی نسبت ہو جائے تو اس کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس آقا علیہ السلام کا جبہ تھا اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ جبہ جو ہے اس جبے سے مریضوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس جبے سے جو ہے مریضوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا منہ مبارک تھا اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی جنگوں کے اندر فتح عطا فرمائی، صفاتی اسلام کہلائے۔ اسی طرح اور بھی تبرکات جیسے یوسف علیہ السلام کا انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کرتا بھیجا اور ان کرتے کی برکت سے جو ہے آقا علیہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے آنکھوں کی بینائی عطا کر دی گئی۔ اسی طرح یعنی تبرکات کے ذریعے سے اور ان انبیاء کا وسیلہ دے کر کے آقا علیہ السلام کا وسیلہ اگر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ تبرکات کا تو باقاعدہ قرآن کریم فرقان حمید میں تابوت سکینہ کے حوالے سے جو ہے قرآن کریم نے بیان کیا اس کو، تابوت سکینہ کو، جس میں بنی اسرائیل میں اس کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اور اس میں تھا کیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے کچھ، ان کے وسیلے سے وہ دعائیں کرتے تھے اور جنگوں میں اور مارکوں میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، آگے لے کر چلا کرتے تھے، اس کو اپنی فتح و برکت کا باعث تصور کیا کرتے تھے۔ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انہوں نے توبہ کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ کئی فارف ولم مخلوق لہو، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہم انی اسألک بنبیک محمد الرحمہ، مولا میں تیرے محبوب کے وسیلے سے تجھ سے دعا کا سوال کرتا ہوں، میرے دعا کو قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کئی فارف تھا یا آدم ولم مخلوق ہوں، ابھی تو میں نے اس کو تخلیق ہی نہیں فرمایا، پیدا ہی نہیں فرمایا، تو آپ نے ان کو کیسے پہچان لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش کے پایوں پر ستونوں پر لکھا دیکھا، تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام جڑا ہوا دیکھا، تو میں نے یہ جان لیا کہ یہی محبوب تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہی زیادہ پیارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں اے آدم یہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور اسی کے وسیلے سے میں نے جو ہے تمہاری دعا قبول فرمائی ہے، اور ہاں ولولا محمد لخلقتک، فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا، یعنی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہی مجتہدین بھی اختیار کرتے رہے، اہل علم بھی ہیں، عمل والے بھی ہیں، تقوی والے، پرہیزگاری والے بھی ہیں، اور بارگاہ الہی میں ہمارا حسن زن ان کا مقام بہت اونچا اور بہت برتر ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم کے مزار شریف پر حاضر ہوتے، کوئی مسئلہ ہوتا، 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنا معمول بتا رہے ہیں، امام شافعی ایک دفعہ کی بات نہیں بتا رہے ہیں، اپنا معمول بتا رہے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں بارگاہ الہی میں، اور پھر امام اعظم کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت پوری ہو جاتی ہے، میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وسیلے کے حوالے سے اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں انت الذی لما توسل بک آدم من ذلتی فاض بہوا آباک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں کہ جو جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوئے قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، یعنی حضرت آدم جو کہ جسمانی اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے والد ہیں، انہوں نے بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہے، یہ صراط حق ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے، انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا اور پھر سلسلہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یا
खांदी